الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج الدرس السابع والعشرون یعنی 27واں سبق۔ 27واں سبق افعال ناقصہ کے بیان میں ہے۔ تو افعال ناقصہ کے متعلق آج ہم پڑھتے ہیں کہ افعال ناقصہ کیا ہیں اور کتنے ہیں، کون کون سا عمل کرتے ہیں، کس معنی کے لیے کون سا فعل ناقص استعمال ہوتا ہے۔ آئیے درس کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس السابع والعشرون، افعال ناقصہ کا بیان۔ درج ذیل 17 افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ ان 17 افعال کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ کانا، صارا، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، عاد، غدا، راح، ما زال، منفک، ما برح، ما فتی، ما دام اور لیسا۔ ایک بات عرض کروں، ان کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ جب افعال ہیں تو پھر یہ ناقص کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے اسم کے ساتھ ساتھ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس محتاجی کی بنا پر انہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ 17 افعال ہیں، یہ کیا عمل کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ کان النبی رحیما۔ سیم وہی باتیں ہیں جو ہم حروف مشبہ بالفعل سے لے کر چلتے آ رہے ہیں، یعنی یہ افعال بھی حروف مشبہ بالفعل کی طرح، لائے نفی جنس کی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، عمل ظاہری بات ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ تو یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے حروف مشبہ بالفعل یا لائے نفی جنس کا عمل اس سے مختلف تھا۔ یہ آپ غور کریں، کان النبی رحیما، یہاں پر اصل میں کانا کے داخل ہونے سے پہلے یہ جملہ اسمیہ تھا اور یہ تھا النبی رحیم۔ اس پر جب ہم نے فعل ناقص داخل کیا کانا، تو فعل ناقص نے النبی اس کے اسم کو تو اسی اعراب میں رہنے دیا، یعنی رفع ہی باقی رہا، لیکن رحیمن کے رفع کو نصب میں بدل دیا۔ فرما رہے ہیں افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کا حکم واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں وہی ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے۔ سیم یہی بات، یہی قاعدہ ہم حروف مشبہ بالفعل میں بھی پڑھ چکے ہیں، لائے نفی جنس میں بھی۔ صار بکر عالما لیست الحیات دائمتا کان زید یعین الضعفاء کان ناصر ابوہ عالم لیس خالد فی الدار۔ اب آپ غور کریں، بکر عالم یہ تھا جملہ اسمیہ، اس پر ہم نے سارا داخل کیا، تو سارا نے جو کہ اس کا اسم ہے بکر، اس کو تو رفع ہی رہنے دیا، جبکہ اس کی خبر کو نصب میں بدل دیا۔ صار بکر عالما لیست الحیات دائمتا۔ اب لیست یہ مؤنث کا صیغہ ہو گیا ہے، یعنی یہ جو لیسا ہے افعال ناقصہ میں سے، یہ مؤنث کے لیے مؤنث ہی آئے گا۔ لیست الحیات دائمتا، اس کا اسم مؤنث ہے تو خبر بھی کیا آئی ہے؟ مؤنث۔ کان زید یعین الضعفاء، یہاں خبر جملہ واقع ہو رہی ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ مبتدا کی خبر بھی تو جملہ ہوتی ہے۔ کان زید میں زید کانا کا اسم، جبکہ یعین الضعفاء یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ کان ناصر ابوہ عالم، یہاں بھی لفظ ناصر یہ کانا کا اسم ہے، جبکہ ابوہ عالم یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ اور آپ غور کریں، وہی قاعدہ کہ جب خبر جملہ ہوگی تو اس میں ایک ضمیر کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھیں، یعین الضعفاء میں یعین جو فعل ہے اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ زید کے مطابق ہے، یہاں ابوہ میں ہو ضمیر ہے جو کہ ناصر کے مطابق ہے۔ لیس خالد فی الدار،
یہاں اس کی خبر جار مجرور ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس کی خبر جار مجرور بھی آ سکتی ہے، لیس خالد فی الدار۔ افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، یہ ایک نیا قاعدہ ہے کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے، یعنی عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسم پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر اسم سے پہلے آ جائے۔ مثال ما زال قائما زید، اب یہ قائما جو ہے یہ اس کا اسم نہیں ہے بلکہ یہ اس کی خبر ہے، اور زیدن اگرچہ بعد میں آ رہا ہے یہ ما زال کا اسم ہے۔ اور اگر فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر فعل ناقص سے پہلے بھی آ سکتی ہے، کیونکہ کچھ افعال ناقصہ ایسے ہیں جن کے شروع میں ما آتا ہے، جیسے ما زالا، ما بارحا، ما فاتیا، من فکا، تو ان کے شروع میں تو خبر نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ والے افعال ناقصہ کہ جن کے شروع میں ما نہیں ہے، وہاں خبر صرف اسم سے پہلے نہیں بلکہ خود فعل ناقص سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ اب آپ غور کریں، قائما کان زید، اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کانا شروع میں آتا اور بعد میں زید آتا اور آخر میں آتا قائما، لیکن یہاں کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو خبر ہے اس کا نمبر تیسرا تھا، یہ پہلے نمبر پر آ گئی ہے، یعنی اپنے اسم سے بھی مقدم ہو گئی ہے اور فعل ناقص سے بھی مقدم ہو گئی ہے، اور اس کو پڑھا گیا ہے قائما کان زید۔ فعل ناقص کے بعد ایسا اسم ہو جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی اس کا اسم بنے گا، ورنہ فعل میں موجود ضمیر اس کا اسم بنے گی۔ یہ بات تو کامن ہے، یعنی ہر طرح کے فعل میں پائی جاتی ہے کہ فعل کے بعد جب کوئی ایسا اسم موجود ہو جو اس کا فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہی بنے گا۔ یہاں چونکہ یہ فعل ناقص ہے تو ہم کہیں گے جو اس کا اسم بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب آپ غور کریں، سارا زید غنیا، سارا فعل ناقص ہے، اس کے بعد آ رہا ہے لفظ زید، زید میں صلاحیت ہے کہ وہ سارا کا اسم بن سکتا ہے، غنیا اس کی کیا ہوگا خبر۔ جبکہ اس مثال میں آپ دیکھیں وَكَانَ فَقِيرًا، اب اس کے بعد اسم ہی ایک ہے، کون سا؟ لفظ فقیر، اور یہ جو فقیر ہے یہ وصفی معنی دیتا ہے، یہ ذات کا معنی نہیں دیتا۔ جب یہ ذات کا معنی نہیں دیتا تو گویا اس میں یہ کیپیسٹی نہیں کہ یہ اسم بن سکے۔ اس میں زید جو ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ یہ ذات پر دلالت کرتا ہے، غنی ہونا نہ ہونا، فقیر ہونا نہ ہونا، یہ اوصاف ہیں، جبکہ زید یہ ایک جو ہے نا کسی شے کا نام ہے، یعنی کسی مرد کا نام ہے، تو یہ ذات پہ دلالت کرتا ہے، جبکہ لفظ فقیر جو ہے تو یہ وصف پہ، تو اس کے اندر گویا کہ اسم بننے کی صلاحیت نہ ہوئی۔ جب نہ ہو تو پھر کانا کے اندر یعنی فعل ناقص کے اندر ضمیر اس کا اسم بنے گی۔ اب افعال ناقصہ کا استعمال بتا رہے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے افعال ناقصہ کون سا فعل ناقص کیا معنی دیتا ہے۔ کانا یہ تین معنی دے گا جی، تھا کا معنی بھی دے گا ماضی کا، ہے حال کا معنی بھی دے گا، ہو گیا، یہ تین معنی دے گا۔ کان الشجر مثمرا، اب ہم تینوں ترجمے یہاں کر سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے یعنی آگے پیچھے دیکھ کر جب کلام میں استعمال ہوگا تو ہم وہاں معنی کا انتخاب کریں گے کہ یہاں کس معنی کے لیے آ رہا ہے۔ کان الشجر مثمرا، درخت پھلدار تھا، کان الشجر مثمرا، درخت پھلدار ہے، کان الشجر مثمرا، درخت پھلدار ہو گیا۔ یہ تینوں تراجم ہم اس کے کر سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق دیکھ کر۔ سارا یہ صرف ایک ہی معنی میں آتا ہے، ہو گیا۔ سار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ ظلا ہو گیا یا دن کے وقت ہوا، ان میں سے کوئی معنی لینا ہو تو اس کے لیے ظلا بولیں گے۔ ظل العالم مسافرن، عالم مسافر ہو گیا یا عالم دن کے وقت مسافر ہوا۔ باتا ہو گیا یا رات کے وقت ہوا۔ بات الحزین فرحن، حزین کہتے ہیں غمگین کو، غمگین خوش ہو گیا یا غمگین رات کے وقت خوش ہوا۔ اصبح یہ ہو گیا یا صبح کے لیے آئے گا، اصبح الماء باردن، اضحیٰ چاشت کے لیے آئے گا، اضحى الماء حارن، حارن گرم کو کہتے ہیں، پانی گرم ہو گیا یا پانی چاشت کے وقت گرم ہوا۔ امسا شام کے لیے آتا ہے، امسا بکرن مقیمن، عادہ سے لے کر راحہ تک، یہ چار جو افعال ہیں یہ صرف ہوگا کا معنی ہی دیں گے۔ عادہ زیدن غنیًا، راحہ زیدن غنیًا،
اور ما زالہ سے لے کر ما فاتیہ تک یہ استمرار کا معنی دیتے ہیں، یعنی استمرار کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا جاری رہنا۔ مثال سے آپ سمجھیے گا، ما زال المریض باقیاً، مریض روتا رہا، مریض روتا رہا، استمرار ہے، جاری ہے اس کا رونا۔ ما دام، جب تک، اطیع اباک ما دام حیا، تو اپنے باپ کی اطاعت کر جب تک وہ زندہ ہے۔ لیسا، نہیں ہے، یعنی یہ بھی نفی کا معنی دیتا ہے۔ لیس المتکبر ناجحا، تکبر کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ تنبیہ، لیسا کی خبر پر با آ جائے تو خبر لفظاً مجرور ہو جائے گی، یعنی اس کی خبر ہوتی تو منصوب ہے، لیکن اگر اس پر با حرف جر آ جائے پھر وہ لفظاً مجرور ہو جائے گی، محلاً منصوب ہی رہے گی۔ جیسے لیسا زید بعالم، یہ اب کسرہ آنے کی وجہ با حرف جار ہے، اگر کسرہ نہ آتا تو ہم اس کو پڑھتے لیسا زید عالما۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم نے افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھا، یہ ٹوٹل 17 ہیں اور مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عمل ایک ہی کرتے ہیں۔ مبتدا خبر پر داخل ہو کر اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے انہیں اچھے سے یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں، رٹا لگائیں اور پھر ان کا استعمال کریں بار بار۔ گزارش ہے کہ اگر ترکیب کلام میں دیکھا جائے نا تو کثرت کے ساتھ جو افعال استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں افعال ناقصہ، یعنی ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اچھے انداز سے ذہن میں بٹھائیں تاکہ جہاں کہیں ان کا استعمال ہو آپ پہچان بھی سکیں اور ان کے عمل کو بھی دیکھ سکیں کہ یہ ان کا عمل کیسا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیں، فی امان اللہ۔